بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع اس کی انشاءاللہ میں جو تفسیر باقی رہ گئی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور گرامر کے لحاظ سے ہم نے اس کو حل کر لیا تھا، اور آیت نمبر 85 یہ آیت نمبر 85 بھی 84 تک ہو چکا ہے۔ 85 نمبر آیت انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ اصل میں اللہ نے تورات میں بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا تھا، اور یہ سب آیتیں آج بھی موجود ہیں، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے، یعنی ایسا سلوک اگلے کے ساتھ نہیں کرو گے کہ وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ دو ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے۔ ثم اقررتم، اللہ فرماتے ہیں تم نے اقرار بھی کیا کہ ہاں اللہ تو نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہی بھی دیتے ہو۔ یعنی یہ بالکل ایسا ایگریمنٹ ہے جو اتنا واضح ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جیسے کچھ چیزوں کو قرآن بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے نا، اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو گویا یہ بھی بتا رہا ہے قرآن کہ تورات میں یہ ایگریمنٹ اتنے واضح لفظوں میں تھا اور اتنا وضاحت کے ساتھ تھا کہ اس میں یہودیوں کی دو رائے نہیں تھی۔ سب یہودی مانتے تھے کہ ہم پر ایک دوسرے کا ناحق قتل کرنا بھی حرام اور ایک دوسرے کو جلا وطنی پہ مجبور کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن ہوا یہ، اب یہ اچھی طرح سمجھیں، جو سیرت پڑھنے والے لوگ ہیں نا ان کے سامنے ان قبائل کا تذکرہ بہت آتا ہے، تو اس لیے جو میں 4 قبیلوں کے نام بتاؤں گا وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، تاکہ کبھی بھی آپ سیرت پڑھتے ہیں یا قرآن میں جو بہت سے واقعات ہیں نا ان کا ان قبائل سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، یعنی ان میں ان کا تذکرہ بہت آتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس خزرج یاد کر لیں، ان میں بنو نہیں لگا ہوا، یہ ذہن میں رکھیں، اس سے یاد رہے گا آپ کو۔ اوس اور خزرج، اوس الف سے آتا ہے تو وہ پہلے رکھ لیں، خزرج دوسرے نمبر پہ یاد کر لیں۔ ادھر یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک بنو نظیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نظیر بھی کہتے ہیں، ضاد کے ساتھ ہے، نون ضاد یا اور را، اور بنو قریظہ قاف را یا زوئیں، توئیں کے اوپر نقطہ ہوتا ہے نا، زوا زوئیں یہ والا۔ بنو قریظہ، بنو نظیر ضاد کے ساتھ، نظیر اور قریظہ زوئیں کے ساتھ۔ تو بنو قریظہ کو پہلے نمبر پہ رکھیں، بنو نظیر کو دوسرے نمبر پہ۔ بنو لگا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ یہودیوں کے 2 قبیلے ہیں، اس طرح سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اوس خزرج انصار کے قبیلے، بنو قریظہ بنو نظیر یہ یہودیوں کے قبیلے۔ اب یہودیوں کے جو یہ 2 قبیلے تھے، ان میں جو بنو نظیر تھے بنو قریظہ پہلے، بنو نظیر بعد میں رکھیں۔ بنو قریظہ کی دوستی اور معاہدہ تھا اوس کے ساتھ، الف پہلے آتا ہے نا تو اوس، اس سے یاد رکھیں، اور ادھر بنو قریظہ پہلے کر دیں آپ۔ تو بنو قریظہ میں قاف آتا ہے، قاف میں 3 الفاظ ہیں نا، تو اوس میں بھی 3 ہے، اس سے یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ کس سے کس کا ایگریمنٹ تھا۔ کچھ ایسے ہنٹس ہوتے ہیں جس سے تاریخ کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، ورنہ آدمی ساری زندگی کنفیوژن میں ہی رہتا ہے، یہی نہیں یاد رہے گا کہ اوس یہودی تھا یا بنو قریظہ یہودی تھے۔ تو میں نے بتا دیا، ایک اشارہ یہ ہے، بنو یہاں لگا ہوا ہے تو وہ یہودی قبیلہ ذہن میں رکھیں، اور قاف اور اوس اس سے یاد رہے گا کہ بنو قریظہ یہ میں قاف آتا ہے نا تو قاف کے اوس سے تعلقات تھے، یعنی دوستی تھی۔ جیسے ہمارے استاذ کہتے تھے قرآن مجید میں یہ لفظ بہت آیا ہے، سندس اور استبرق۔ سندس کہتے ہیں پتلے ریشم کو، باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو۔ اب میں 4 سال تک یاد کرتا رہا موٹا ریشم پتلا ریشم، لیکن جب بھی قرآن میں آتا تو بھول جاتا استبرق پتلا والا ریشم ہے یا موٹا والا ریشم ہے۔ یہ تو یاد ہو جاتا ہے دونوں ریشم ہیں، لیکن موٹا کون سا ہے اور پتلا والا ریشم کون سا یاد نہیں رہتا۔ تو ہمارے استاذ نے کہ ایک طریقہ ہے، استبرق، یہ کتنا موٹا لفظ ہے نا، استبرق، تو سمجھ لو یہ موٹا ریشم ہے۔ اور سندس سین آ رہا ہے، پتلا ریشم ہے، یہ لفظ ہی ایسا پتلا پتلا سے لگ رہا ہے نا، تو استبرق موٹا موٹا لگ رہا ہے نا، قوف کتنا گاڑا لفظ ہے۔
تو اسی طرح عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رمل. رمل کہتے ہیں جو ہم طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑ کے چلتے ہیں نا, اچھل اچھل کے, اس کو رمل. اور رمل عربی میں ریت کو کہتے ہیں. اب اکثر لغت کے طلباء کو, عربی ادب کے طلباء کو یاد نہیں رہتا ریت رمل ہے یعنی میم پہ جزم ہے, اور رمل جو حرکت کر کے ہم چلتے ہیں, تو یہ رمل کون سا ہے اور رمل کون سا ہے, دونوں لفظ گڈمڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کا بھی ہمارے استاذ نے بتایا بھائی دیکھو رمل میں ہم سینہ کڑا کے چلتے ہیں اچھل اچھل کے, تو رمل میں میم پہ حرکت ہے, تو یہ حرکت ہو رہی ہے. اور رمل میں میم پہ سکون ہے, جزم ہے, سکون, ریت آرام سے پڑی ہوئی ہوتی ہے, زیادہ ہل نہیں رہی ہوتی. تو اس سے اس قسم کے اشاروں سے نا ایک جیسے الفاظ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے, اوس یہ تھے بنو قریظہ, قریظہ میں قاف آتا ہے, تو اوس کے تعلقات تھے بنو قریظہ کے ساتھ, اور خزرج اس کے تعلقات تھے بنو نذیر کے ساتھ. اب ظاہر ہے جب بنو قریظہ کو آپ نے اوس سے ملا دیا تو اب وہ اسی کے ساتھ ہی ملے گا. تو ان دونوں کے آپس میں ایگریمنٹ تھے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھیں جو انصار کے قبائل تھے. جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے, اور اوس جو کہ یہودی بھی نہیں تھے, اہل کتاب بھی نہیں تھے, پھر بھی اوس کا ساتھ دے کے نقصان پہنچاتے اپنی قوم. جو بنو نذیر, وہ تو یہودی تھے نا, بنو نذیر کو نقصان پہنچاتے اور جنگوں میں ان کو قتل کرتے. اور بنو نذیر ساتھ دیتے تھے خزرج کا, اور خزرج کا ساتھ دینے کی وجہ سے مقابلے میں اوس کے ساتھ جو بنو قریظہ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ان کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے. یعنی دوسری قوم کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. تو یہ بڑا جرم ہے, کیونکہ جب آپ دوسری قوم کا ساتھ دیں گے اپنی قوم کے خلاف تو آپ کو اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا. یہ بڑا جرم. دوسرا جرم کیا ہوتا تھا کہ جب اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرتے تو ظاہر ہے اس میں اپنی قوم کے لوگ گرفتار بھی ہوتے, تو جو گرفتار ہوتے پھر ان کو کہتے کہ اب تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. یعنی بنو قریظہ کے لوگ گرفتار کرتے بنو نذیر کے لوگوں کو, اور ان کو پھر جلا وطن, جیسے قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے, بعضوں کو قتل کیا جاتا ہے, بعض کو ملک بدر کیا جاتا ہے, تو جلا وطن بھی کر دیتے تھے. تو یہ دونوں جرائم تورات میں اللہ نے ان سے معاہدہ لیا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ ایسا حشر نہیں کرو گے, اور یہ جرم بھی ناحق ہوتا تھا. جیسے قرآن میں آتا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, گناہ اور حد سے تجاوز کے ساتھ تظاہرون علیہم, تم اپنی قوم کے خلاف مدد کرتے تھے دوسری قوم کی, یعنی یہ مدد بھی ناحق ہوتی تھی. دیکھیے اپنی قوم کا ساتھ دینا ظلم ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور دوسری قوم کا ظلم میں ساتھ دے کے اپنی قوم کو پٹوانا یہ تو اور بڑا جرم ہو گیا نا. تو یہ کام یہودی کر رہے تھے, یعنی بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے ناحق, جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ اوس غلطی پر ہیں, لیکن چونکہ بس ہماری انڈی والی, جس کو پشتو میں انڈی وال کہتے ہیں نا, اور اردو میں دوستی یاری, اور ہماری جو ہے وہ مفاد چونکہ اوس سے وابستہ ہیں, کیونکہ کوئی مالی لین دین ہوگا یا اور کچھ مفاد ہوں گے, تو ہمارے مفاد اوس کے ساتھ ہیں. تو اوس جب خزرج کے پر حملہ کرے گا, اور اس میں اگرچہ خزرج کے ساتھ ہماری قوم کے لوگ بھی ہوں گے, لیکن ہم نے نہیں دیکھنا, ہم نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے, ہم نے خزرج سے کو بھی مارنا ہے, اور اس میں اپنے جو اہل کتاب ہیں جو حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی قتل کرنا ہے. تو یہ سب ناحق ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے, جب ان کا موقع آتا تو وہ حملہ کرتے, ان کو موقع ملتا تو یہ حملہ کرتے. تو کیا مطلب, دوسری قوموں کا دست و بازو بن رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. یعنی ایک تو اپنی قوم کے خلاف کوئی جنگ ہو رہی ہو, کوئی پھڈا ہو رہا ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, دوسری قوم کی چمچہ گیری میں اتنے آگے بڑھ جانا کہ اس چمچہ گیری میں اپنوں کو مارنا شروع کر دینا. یوں اس جرم کو آپ 2 لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کسی قوم کے چمچہ گیری میں اور کسی قوم سے مالی مفاد میں اتنا آگے نکل جانا کہ یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ قوم صحیح لڑ بھی رہی ہے, حق پر ہے بھی کہ نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, یہ لڑ بھی ہماری قوم کے خلاف رہی ہے, ہماری قوم کے لوگ بھی اس میں قتل ہو رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کی پرواہ نہیں, یعنی مفاد پرستی کی یہ انتہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس انتہا کو تھے. لیکن انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جب قیدی آتے نا ان کے پاس, جیسے
بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا، جنگ میں بنو نذیر کے لوگ بھی گرفتار ہو کے آ گئے۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے، بعض قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا دیا کرتے تھے، فدیہ یعنی پیسے ویسے دے کے، کہ یہ چونکہ اہل کتاب ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، یعنی یہودی ہیں، قوم سے مراد بنو نذیر بنو قریظہ تھے تو الگ الگ قبیلے لیکن قوم تو ایک ہی تھی نا، کہ چونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو تورات میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب قیدی آیا کریں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا دیا کرو، یعنی قیدیوں کو چھڑوانا بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کا فریضہ سر انجام دیں گے اور ہم قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑا جرم ہے قتل کرنا اور جلا وطنی کرنا، اس میں تمہیں تورات نظر نہیں آ رہی، اور جو بہت آخر میں آسان حکم تھا کہ کچھ پیسے دے کے اپنے قیدی کو چھڑا لینا، اس میں تم تورات کا حوالہ دیتے ہو کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تورات میں کہ قیدیوں کو چھڑانا بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کو کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو چھڑانا جہاں عبادت ہے تو اس کو پکڑنا کہاں سے، وہ بھی تو اللہ نے منع کیا ہے، تو پکڑتے کیوں ہو ان کو، ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ وہ قید میں آئے تمہاری۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پرندے پکڑ پکڑ کے پنجروں میں ڈالیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ، کہ پرندے پکڑ کے پنجروں میں ڈالتے ہیں، پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو پرندے آزاد کرتے ہیں کہ صدقے کا ثواب ملے گا، تو بھائی پکڑا بھی تو تم نہیں تھا نا اس کو۔ اور اس کی آسان مثال، آپ نے کیا کیا، لوگوں پہ ظلم کر کر کے ان کو قید کر لیا، اب جب بھوک لگتی ہے تو آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں قرآن میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں آتا ہے کہ بڑا ثواب ہے، تو قرآن میں جہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، وہاں لوگوں کو جیل میں بلا ناحق ڈالنا اور قید کر دینا اور ان کو اس مقام تک لانا کہ وہ کھانے پینے میں آپ کے محتاج ہو جائیں، یہ بھی تو حرام ہے نا۔ تو اس بات کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ تم یہاں تک نوبت آنے کیوں دیتے ہو کہ اگلا گرفتار ہو جائے، تمہارے رحم و کرم پہ آئے اور تم پھر فدیہ دے کے اس کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کرو، یہ کون سے ثواب کی قسم ہے؟ تو اس کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنی جانوں کو، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قرآن نے اپنے ہی آپ سے تعبیر کیا ہے کہ اپنی قوم ہی کمزور ہوتی ہے نا، اس سے خود بھی کمزور ہو جاؤ گے، تو اپنے آپ کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے، تم نے اقرار بھی کیا، تم اس پر گواہ بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں پھر تم ہؤلاء یہ ہو، یعنی گویا اللہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری حرکتیں تو آج مدینہ میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تورات کے حکام کی دھجیاں اڑا رہے ہو، ثم انتم، پھر تم لوگ ہؤلاء ایسے ہو، جو یعنی یہ کوئی تاریخی واقعہ ہم بیان نہیں کر رہے کہ ماضی میں تم نے یہ کیا، اب تم یہ کر رہے ہو، اب تم تورات کی دھجیاں اڑا رہے ہو، کس طریقے سے، تقتلون انفسکم، اپنے جانوں کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو۔ تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دے کے بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دے کے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنی ہی لوگوں میں سے ایک فریق کو جلا وطنی پر یعنی ان کے شہروں سے نکلنے پر مجبور بھی کرتے ہو جنگ کے ذریعے، تظاہرون علیہم، اور اپنی ہی ان قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور حد سے تجاوز کے ساتھ، یعنی اس ظلم کرنے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ناحق دوسری قوموں کا ساتھ دیتے ہو اپنی قوموں کے خلاف، لیکن آخر میں ایک کام ایسا کرتے ہو جس سے اپنا مسلمان ہونا یعنی اپنا یہودی ہونا ثابت کرتے ہو، وہ کیا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس قیدی گرفتار ہو کے آ جائیں، تُفَادُوهُمْ، تو فدیہ دے کے ان کو چھڑواتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا اخراج، ان کو جلا وطنی پہ مجبور کرنا، ان کو اس حالت تک لے کر آنا، یہ بھی تو تم پر حرام تھا نا۔ میں نے جو مثال دی ہے اس سے یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ آپ ایک کسی شخص کو قید کر کے ناحق جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جناب اس کو کھانا کھلا کے یا اس کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے دے کے اس کو چھوڑ دو، اور کوشش کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا نیک آدمی ہوں، تو یہ کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو یہاں تک لائے کیوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا مسلمان ہونا تم اس طرح سے ثابت کرتے ہو، یعنی یہودی ہونا، کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا اخراج، یعنی یہ عمل کہ جلا وطنی پر مجبور کرنا اور یہ جو حالات ہوئے قتل و غارت، یہ سب کچھ تم پر حرام تھا۔
تو یہ کیا بات ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. یعنی تورات کی وہ آیتیں جس میں یہ آتا ہے کہ قیدیوں کو چھڑوانا بہت بڑی عبادت ہے، ان آیتوں پر تم عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ تمہارا صرف ان آیتوں پر ایمان ہے، اور وہ آیتیں جن میں ان کو قید کرنا یا جلا وطنی پر مجبور کرنا، اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان آیتوں کا تم کیا کر رہے ہو، انکار. تو اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بتاؤ تم میں سے جو شخص یہ کام کرے، یعنی آدھی تورات پر ایمان رکھے اور آدھی پر ایمان نہ رکھے، تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا میں ذلت کے. یعنی یہ تو منافقت ہے نا، کہ تورات سے اپنا رشتہ بھی ختم نہیں کر رہے کیونکہ تمہیں بہت سارے مفاد تورات سے وابستہ ہیں. اہل کتاب جب کہلاتے ہو تو بہت سارے تمہیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، تم پڑھے لکھے کہلاتے ہو، تم پیغمبروں پر ایمان والے کہلاتے ہو، تو اس کے لیے جو آسان احکام تھے وہ تم نے عمل کر لیے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم جناب تورات پر عمل کرتے ہو، اور تو مشکل احکام تھے وہ تم نے بالکل چھوڑ دیے. تو بتاؤ ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہونا چاہیے سوائے دنیا میں ذلت کے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو دنیا میں ان کو ذلت ملی، وہ یہ کہ مسلمانوں کے جب حملے ہوئے بنو نذیر اور بنو قریظہ پر ان کو شکست ہوئی اور خود جلا وطنی پر مجبور ہوئے سب کے سب، اور آخرت میں اس سے زیادہ سخت عذاب ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کسی عمل سے بھی غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا خرید لی، دنیا کے مفاد کے پیچھے چلتے ہیں. فلا یخفف عنہم العذاب، کیونکہ انہوں نے دنیا بس ان کو چاہیے، آخرت ان کو بالکل بھی نہیں چاہیے، لہذا آخرت ان کو بالکل بھی نہیں ملے گی، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ آخرت میں عذاب ان پر کم نہیں ہوگا، بڑھایا جائے گا. اللہ کہے گا دنیا میں جو مزے اڑانے تھے تم نے اڑا لیے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ ہمارا 10واں رکوع ختم ہوا. اب اس رکوع میں جو اسباق ملتے ہیں ہمیں، میں نمبر وار مختصراً بیان کر کے پھر 11ویں رکوع کی طرف چلتا ہوں. پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ تورات میں اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اصول یہ یاد رکھیں کہ تمام فقہا کا اس پر تقریباً اجماع ہے. یہ اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن تورات اور انجیل کے جو احکام نقل کرتا ہے قرآن میں، تو وہ احکام پر اس امت کے لیے بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس کو کہتے ہیں شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے جو احکام تھے ہم بھی شرعاً ان احکام کے مکلف ہیں. تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اگر تورات اور انجیل میں کوئی حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اس کا ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تحریف شدہ نہیں ہے، تو فقہا کا اجماع ہے کہ اس امت پر بھی لازم ہے کہ اس پر عمل کرے جب تک کہ اس کے منسوخ ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اگر وہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو چونکہ وہ اللہ کا حکم ہے لہذا اس امت پر بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس کی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لازم کیا تھا ان النفس بالنفس، کہ کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے تو جان کے بدلے میں جان، سزا یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا. ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دینا تو مجرم کی سزا یہ کہ اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت، تو یہ جس کو قصاص کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہی ہے کہ کوئی کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے نا تو سزا میں مجرم کو وہی سزا دی جائے گی جو اس نے کیا ہے. تو یہ تورات اور انجیل کا حکم ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا. آگے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہی حکم ہم مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن پوری امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ نے تورات اور انجیل کا حکم قرآن میں بیان کیا اور پھر اس پہ رد نہیں کیا کہ اب اس امت مسلمہ کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ چینج کیا جا رہا ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس آیت سے ہی علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اسلام میں جان کا بدلہ جان بھی ہے، وہ تو دوسری آیت سے بھی ثابت ہے، لیکن آنکھ کے بدلے میں آنکھ بھی ہے، دانت کے بدلے میں دانت بھی ہے. تو جو پچھلی امتوں کا حکم ایز اٹ از اللہ نقل کریں گے قرآن میں،
اور اس پہ رد نہیں کریں گے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تو وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اسی اصول کے روشنی میں کہ قرآن جب حکم دے رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ ایگریمنٹ لیا تھا، اور قرآن اس ایگریمنٹ کو بیان کر کے رد نہیں کر رہا کہ یہ ایگریمنٹ منسوخ ہو گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، تو ہم سے بھی یہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بہت مضبوط ایگریمنٹ ہے۔ پہلا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے یہ توحید کے بعد ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ رسول کا جو حق ہے وہ تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ کے بعد رسول، وہ تو اس لیے کہ آپ اللہ کے سفیر تھے، اس لیے اس حق کو تو اللہ ہی کے حق میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو مخلوق کے حقوق میں جو سب سے بڑا حق ہے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے وہ والدین ہیں، اور پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں۔ تو یہ ایگریمنٹ کو آج غیر مسلموں نے اڑا دیا۔ اب دیکھیں، غیر مسلموں کے اچھا سلوک تو وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کا فرق نہیں کرتے، جبکہ اسلام چونکہ فیملی سسٹم کا قائل ہے، خاندانی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کہ رشتہ داروں کا حق دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو یہ حکم بھی ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کو دوسروں پہ ترجیح دیتے ہیں یا نہیں۔ اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم قرابت کی وجہ سے ہے، تو جو جتنا قریبی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح معاشرے میں یتیموں کے ساتھ، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے اس کے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو دوسروں کی نسبت اضافی اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ خیال کرنا پڑے گا۔ آپ کے ریلیٹیوز میں دولت مند بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تو غریبوں کی ضرورت کا آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ خیال کرنا پڑے گا۔ یہ سب احکامات ہیں جو تمام شریعتوں میں اللہ نے دی ہیں، اور آج ہم دیکھیں فروعی اختلافی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی نہیں کرنا، کرنی ہے، زور سے آمین، آہستہ آمین، جو بڑے بڑے ایگریمنٹ اللہ نے لیے ہیں ان کو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اللہ نے حکم دیا لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنی ہے۔ تو یہ حکم آج مسلمان بھی اس میں عمل نہیں کر رہے، بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے لٹھ مار رہے ہیں، اور بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ صرف مخلوق کے حقوق نہیں ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو صحیح مومن وہی ہوگا جو مخلوق کا بھی حق ادا کرے گا اور اللہ کا بھی حق ادا کرے گا۔ یہ ایک بات ہمیں پتہ چلی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ قتل کرنا تو ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ کوئی کسی بھی مومن کو قتل کرے گا تو اللہ کا اس پہ بہت بڑا غضب ہوگا۔ یہ آیتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ناحق قتل کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس والی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ نے یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنی قوم کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے، قتل بھی نہیں کرو گے۔ تو یہ عہد میں نے جو اصول ابھی بیان کیا، اس اصول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد ہم سے بھی لیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلی امتوں کا کوئی حکم اللہ جب نقل کریں گے تو ہم بھی اس کے مخاطب ہوں گے۔ تو ہم جو ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ دوسرے ملکوں کا ہم نوا بن کے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جرم بھی اس آیت میں داخل ہے، اور ہم سے بھی یہ جرائم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور یہ ہماری، یعنی ہم سے مراد ہماری قوموں سے بھی یہ جرائم ہوئے ہیں کہ دوسروں کا دستے بازو بن کر اپنے لوگوں کو مروانا اور ان کو جلا وطنی پہ، عافیہ صدیقہ دیکھیں، جلا وطنی پہ ہی تو مجبور ہے بیچاری۔ تو یہ سارے بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو قرآن مجید نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ ہاں یاد رکھو، اگر کوئی بین الاقوامی مجرم ہے اور بین الاقوامی مجرم ہونے کی بیس پر اس کو بین الاقوامی عدالت کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہاں کہہ دیا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اپنی قوم کے خلاف دوسری قوم کی ناحق مدد کرتے ہو، ناحق مدد۔ تو اگر وہ آپ کی قوم میں کوئی مجرم ہے اور واقعی بین الاقوامی مجرم ہے تو پھر ایسے کو سزا دینا یا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کے حوالے کر دینا تو یہ بالکل جائز ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم کے بھی حوالے ایسے موقع پہ کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ناحق مدد کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کہ آپ دوسری قوم کا ناحق ساتھ دیں، وہ ظلم پر ہو اور آپ ظلم میں اس کا ساتھ دے کے اپنی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک اور علمی نقطے کی بات جسے ہم تیسری بات کہہ سکتے ہیں، وہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہودی کیا کرتے تھے، تورات اور انجیل پر، تورات پر عمل کرنے کے لیے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا دیتے تھے اور بڑی بغلیں بجاتے تھے کہ ہم کیا ہیں، دیکھو ہم تورات پر عمل کرتے ہیں۔ تو بڑا جرم کیا کر رہے ہیں کہ گرفتاری پر مجبور کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف۔ تو یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اسلام کے مشکل احکام پر عمل نہیں کر سکتے تو آسان پر بھی عمل نہ کریں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ اسلام میں کچھ مشکل احکام ہیں، کچھ آسان احکام ہیں، تو ہم آسان پر عمل کرتے ہیں، مشکل پر نہیں کرتے تو ہم بھی اسی وعید میں داخل ہوں گے۔ نہ نہ نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حکم کو چھوڑ دینا اور آسان پر صرف اس نیت سے عمل کرنا تاکہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم قرآن پر، سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہمارا معاشرے میں ایک مقام رہے دکھانے کے لیے، اس نیت سے مشکل حکم کو چھوڑ کے آسان پر عمل کرنا یہ منافقت ہے۔ کہ آپ اپنا اسلام سے اتنا رشتہ رکھیں کہ لوگ آپ کو عزت دیں، آپ کی ریسپیکٹ کریں اور آپ کو روحانی پیشوا سمجھیں، دم درود کرواتے رہیں آپ سے، جیسے کہ جاہل پیر کرتے ہیں۔ نمازوں کی یہ پابندی نہیں کرتے جاہل پیر، خواتین سے یہ پردہ نہیں کرتے، درود شریف کی کثرت آپ کو بعض میں نظر آئے گی، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم عشق رسول میں مبتلا ہیں۔ اور درود شریف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی نے درود شریف کا حکم دیا، تو نبی نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، خواتین جو بے پردہ تمہارے سامنے آ کے صبح شام بیٹھتی ہیں غلط ہے، نبی نے یہ بھی تو حکم دیا کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عشق رسول کو کیش کراتے ہیں دنیاوی مفاد میں، تو یہ لوگ اس آیت کا پورا پورا مصداق ہیں۔ جاہل روحانی پیر آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں جن پہ چلنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے وہ عمل نہیں کرتے، لیکن اگر بالکل ہی شریعت کو چھوڑ دیں تو لوگ کہیں گے یار یہ تو ان میں تو عشق رسول ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن سے محبت ہی نہیں کرتے۔ تو کچھ دو چار احکام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے جو قرآن ہی کے حکم ہے، لیکن اس پکڑنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اس پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لوگ یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کے فالوورز میں سے ہیں، تاکہ ہماری ایک جو ہے نا مقام رہے لوگوں میں۔ تو یہودی یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنی قوم کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، گرفتاریوں پر مجبور بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم ہیں یہودی، ہم تورات کے سچے عاشق ہیں، چلو بھائی پیسے دے کے قیدیوں کی جان چھڑاؤ، کیونکہ تورات میں آتا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس جذبے سے جو مشکل احکام چھوڑے گا، آسان اعمال کرے گا، اس جذبے اور اس فاسد نیت کے ساتھ، وہ اس آیت میں داخل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اصل سزا یہ کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں اس سے بھی بڑا سخت عذاب ہو۔ تو اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔ یہ تو رکوع نمبر 10 تھا، اب میں انشاءاللہ رکوع نمبر 11، اس کا پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا اور مختصر گرامر، اور پھر انشاءاللہ وقت بچا تو میں اس کی تفسیر بھی شروع کر دوں گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب یعنی تورات دی، وَقَفَّيْنَا قفینا سبحنا کی طرح، قفیا یقفیو سبحا یسبح کی طرح، قفیا کو قفا پڑھا جاتا ہے، یقفیو کو یقفی پڑھا جاتا ہے، قفینا سبحنا ضربنا کی طرح۔ قفا اصل میں گدی کو کہتے ہیں، یہ جو پیچھے گدی ہوتی ہے نا، تو قفینا کا معنی ہوتا ہے کسی کے گدی کے پیچھے کسی کو لانا، تو لفظی مطلب تو یہ ہے، لیکن عربی میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی کے پیچھے کسی کو لانا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قفینا من بعدہ، ہم موسیٰ کے بعد لے کر آئے بالرسل بہت سے پیغمبروں کو، پے در پہ، یعنی گدی کے پیچھے کا اردو میں اب ظاہر ہے لفظی ترجمہ تو نہیں ہوتا نا، تو اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور من بعدہ موسیٰ کے بعد بالرسل ہم بہت سے پیغمبروں کو قفینا موسیٰ کے بعد لائے پے در پہ، کیونکہ کوئی چیز گدی کے پیچھے ہوتی نا، پے در پہ لائن لگا کے آ رہی ہوتی، یعنی لائن سے بہت سارے پیغمبر ہم نے موسیٰ کے بعد بھیجے۔ وآتینا، اچھا لفظی ترجمہ یاد رہے گا، آپ نے جب اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے،
ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور موسیٰ کے بعد بہت سے رسول پے در پہ بھیجے. یہ مطلب ہوگا اس کا. اب پے در پے کا ہی مطلب نہیں پتہ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. وَآتَيْنَا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے ان کو عطا کی البینات, بہت سارے دلائل. بین واضح دلائل. بینات کا لفظ بہت آیا قرآن میں. وَأَيَّدْنَاهُ أَيَّدَ يُؤَيِّدُ تَأْيِيدًا سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحاً. تائید کسے کہتے ہیں بھائی؟ فلاں کی تائید کی ہے, تائید میں بیان دیا ہے, یعنی کسی کو قوت دینا. آپ جب کسی کی تائید کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں, قوت بخش رہے ہوتے ہیں, اس کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے عیسیٰ کو تقویت دی, ہم نے عیسیٰ کو مضبوط کیا, ہم نے عیسیٰ کی مدد کی. بروح القدس, روح کا معنی روح, قدس کا معنی مقدس, مقدس روح کے ذریعے. مقدس روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل کو جو فرشتے تھے ان کو مقدس روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ روح کا کام ہوتا ہے آپ کی باڈی کو زندگی دینا. تو ہماری جسم والی باڈی کی زندگی کے لیے جو چیز ہمارے اندر ہے وہ بھی روح ہے, اور جبریل علیہ السلام ہماری روحانی زندگی کی حیات کا ذریعہ ہیں. دیکھیں ہماری جسمانی زندگی کی حیات کا ذریعہ جو چیز ہے وہ بھی روح ہے, اور ہماری روحانی زندگی کی حیات کا ذریعہ جبریل ہیں, کیونکہ جبریل پیغمبروں کو وحی لے کر آتے تھے پیغمبروں کے پاس, اور وحی کے ذریعے ہمیں روحانی زندگی ملتی ہے. تو اس لیے جبریل علیہ السلام کا لقب ہی روح ہے, اور مقدس روح اس لیے کہ وہ زندگی بھی اچھی زندگی ملتی ہے, پاکیزہ تعلیمات لے کر آتے ہیں. روح کی بھی دو قسمیں نا, خبیث روح اور اچھی روح. تو اچھی روح ہماری باڈی میں پیدا ہوتی ہے, اس کو تقویت ملتی ہے تو جبریل کی تعلیمات کی وجہ سے. اس لیے ان کو روح القدس کہا گیا ہے. روح امین بھی کہا گیا ہے کہ امانت والی روح, کیونکہ وہ اللہ کے پیغام میں خیانت نہیں کرتے تھے. آفا کلما, آ کا معنی کیا, فا کا معنی تو, کلما کا معنی جب بھی. آفا کلما تو کیا جب بھی, جاءکم آئے گا تمہارے پاس, رسول کوئی ایسا رسول. رسول میں تنوین ہے نا, رسول لام دو پیش لن, تو یہ جو تنوین جب بھی آتی ہے نا, میں نے بتایا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی یا کسی یا ایک, اس طرح سے ہوتا ہے. آفا کلما جاءکم رسول تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا, بی ما موصولہ ہے, ان چیزوں کے ساتھ, لا تہوا انفسکم جن چیزوں کو تمہارے نفس قبول نہیں کرتے. ہوا اصل میں خواہش کو کہتے ہیں. حرص و ہوا کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا, ہوا. تو ہویہ یہوا, سمیع یسمعو کی طرح, ہویہ یہویو, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا. ہوا عربی میں عشق کو بھی کہتے ہیں, عشق. تو ہویہ یہوا طبیعت کا کیا ہونا, مائل ہونا. اور یہ تہوا تے اس لیے لگا ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے, جیسے ہے نا یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت. تو نفس کی جمع انفس آتی ہے, اور نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہویو کے بجائے تہویو استعمال ہو رہا ہے, اور تہویو کو پڑھا جاتا ہے تہوا. اب ترجمہ کرتے ہیں دوبارہ. آفا کلما تو کیا جب بھی, جاءکم رسول کوئی رسول آئے گا تمہارے پاس, بیما ان چیزوں کے ساتھ, چیزوں سے مراد تعلیمات ہے, ان تعلیمات کے ساتھ, لا تہوا انفسکم جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے. ایسے احکامات آ گئے جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کر رہے, مشکل احکام. استکبرتم, استکبرتم اصل میں تھا استکبرتم, آ کا مطلب کیا, استکبرتم استخرجتم کی طرح, استخرج یستخرجو, استکبر یستکبرو, تو ضربتم کی طرح ہے استکبرتم. تو کیا تم تکبر کرو گے, یعنی آ جو ہے نا کیا, یہ حذف کر دیا. جیسے ہم اردو میں بھی کیا کا لفظ بعض دفعہ حذف کر دیتے ہیں. سوال کا جو لفظ ہے نا کیا تم پاگل ہو گئے, وہ لوگ کہتے ہیں نا کیا تم, کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو آپ نے دیکھا اردو میں بھی ہم ان شارٹ میں کیا کا لفظ حذف کر کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, تم پاگل ہو گئے ہو, تم صحیح تو ہو. تو اصل میں ہم کہنا چاہ رہے تھے کیا تم صحیح تو ہو. تو یہاں بھی ایسا ہے استکبرتم,
کیا تم تکبر کرو گے، یہ مطلب ہے۔ اب دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں آسان۔ افکلما، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا ایسی تعلیمات کے ساتھ، ایسے احکامات کے ساتھ جو تمہارے دل قبول نہیں کرتے، تمہیں اچھے نہیں لگتے وہ احکام، تم تکبر کرو گے، یعنی ہمیشہ یہی کام رہ گیا تمہارا۔ تکبر کا مطلب کبر کہ ہم نہیں عمل کریں گے اس پر، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا یہ۔ فریقاً، فا کا معنی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فریقاً، ایک فریق ایسا ہوتا ہے کذبتم، جس کا تم انکار کر دیتے ہو، یعنی پیغمبروں کا ایک فریق، رسولوں کا ایک فریق، یہ رسولوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کذبتم، جس کا تم سرے سے انکار کر دیتے ہو، کذب یکذب تکذیباً، انکار کرنا، و فریقاً، اور ایک فریق ایسا ہوتا ہے تقتلون، کہ تم اس کو قتل کر دیتے ہو۔ وقالو، اور یہ یہودی کہتے ہیں قلوبنا، ہمارے جو دل ہیں، قلب کی جمع قلوب، غلف، بند ہوئے ہوئے ہیں۔ غلف غلاف کی جمع ہے، غلاف سے نکلا ہے، غلاف کورڈ ہوتی ہے نا کوئی چیز، کور کو غلاف کہتے ہیں، تو غلف کا مطلب کورڈ، وہ چیز جو پیک ہو، یعنی ہمارے دل پیک ہو چکے ہیں، ہم یہودیت پر اتنے مضبوط ہیں کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مذہب سے ہٹا نہیں سکتی، یعنی اس سے اب ہمیں بحث ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، بلکہ ہمارے دل اب کیا ہو چکے ہیں، وہ گویا سیل پیک ہو چکے ہیں، اور اب بس یہ کچھ بھی نصیحت ہوگی ہم یہ یہودی ہیں اور جو ہمارے عقیدے ہیں بس وہی رہیں گے، ہمارا دل اب چینج نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے۔ قلوبنا غلف، فخر سے کہتے تھے ہمارے دل کیا ہو گئے ہیں، وہ گویا پیک ہو چکے ہیں۔ بل لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں نا پیک نہیں ہوئے، بل حقیقت یہ ہے لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ففریقاً فقلیلا ما، قلیلا ما یہ پورا ایک ہی لفظ ہے، قلیلا کا معنی بہت تھوڑے، ما کا معنی بہت تھوڑے، قلیلا ما بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑا ہے، یؤمنون جو یہ ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، جیسا ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا اب یہ ویسا ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ دین پر مضبوطی سے قائم ہو کر ان کے دل جو ہے نا پیک ہو چکے ہیں، بلکہ اصل وجہ ہے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، تو وہ پھر ہم تفسیر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا میں۔ ولما، اور جب جاءہم کتاب، آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، جو تصدیق کرتی ہے، جو سچا بتاتی ہے، لما، اس کتاب کو بھی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، وکانو، اور یہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، استفتاح کے دو مطلب آتے ہیں، ایک ہے بیان کرنا، استفتاح کھول دینا کسی چیز کو، تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس قرآن کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھول کھول کر بیان کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں پر یعنی مشرکین پر، کھول کھول کے بیان کرتے تھے کہ کتاب آنے والی ہے، رسول آنے والا ہے جس کی یہ علامتیں ہیں۔ اور دوسرا مطلب یستفتحون ہے فتح طلب کرنا، مدد طلب کرنا، فتح استفسینتا طلب کے لیے بھی آتا ہے نا، یعنی یہ کافروں پر جو مشرک ہیں ان پر مدد طلب کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور ایک اللہ کی کتاب آنے والی ہے، ہم اس پیغمبر کا ساتھ دے کے تم پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ان کے خلاف مدد طلب کرتے تھے کہ ایک کتاب اور پیغمبر آئے گا تو ہماری مدد ہوگی اور ہم اس پر ایمان لائیں گے اور دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ تو پہلے یہ حال تھا، لیکن جب آئی یہ کتاب تو کیا ہوا، فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ماں وہ کتاب، عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا، عرفہ معنی پہچاننا، تو جب پہچان بھی لیا، کفروا بھی، انکار کر دیا، فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، ایسے کافروں پر۔ ال کا معنی خاص، الکتاب جیسے خاص کتاب نا، تو ال جیسے الف نام نہ ہوتا تو ہم کہتے کوئی بھی کافر، تو ال سے مراد مخصوص، یعنی یہ لوگ جو اس قسم کے جو کافر ہیں کہ پہلے انتظار کر رہے تھے قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غیر مسلموں کو بتاتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، جب آ گیا تو وہ دوسرے غیر مسلم ایمان لا رہے ہیں اور یہ سب سے بڑے کافر بنے ہوئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ابھی باقی ہے اس رکوع کا، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکوع کا باقی ترجمہ اور مختصر گرامر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔